الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله وأصحابه الذين هم نجوم الهدى وقادة التقى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. محترم بزرگوں دوستو، ربیع الاول کا مہینہ سب جانتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے کا مہینہ ہے۔ اس سے پہلے بھی تفصیل سے ہمارے یہاں پر گفتگو ہو چکی ہے کہ ربیع الاول ہی کا مہینہ آیا تھا اور ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بتانے کا ارادہ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر اور احسان ہے کہ 1.5 سال کے عرصے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل سیرت کو 10 پوائنٹس میں بتایا گیا، جمع کیا گیا اور اس سے لوگوں نے فائدہ اٹھایا، سن کر بھی، اور آج بھی وہ سوشل میڈیا پر محفوظ ہے۔ سوشل میڈیا کا جو صحیح استعمال کرنا جانتے ہیں وہ اس سے استفادہ آج بھی کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی صرف 10 پوائنٹس میں 10 نکات پر، یہ پہلا قدم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننا اور آپ کی زندگی کو جاننا۔ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے ایمان کا درجہ ہے۔ ظاہر ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کی ذات پر ایمان ہے اور رسول اللہ کی ذات پر ایمان ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہمارا صرف عقیدت کی بنیاد پر نہ ہو، چونکہ ہمیں بتایا گیا، سمجھایا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان لانا ضروری، اس لیے ہم ایمان لے آئے، اور ہم سے کہا گیا کہ آپ کی ذات اقدس سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے، اس لیے ہم محبت کرنے لگ گئے۔ تو ایک تو ہوتا ہے عقیدت میں ماننا کہ کہتے ہیں، سب کہتے ہیں، سب ایسا کرتے ہیں، سب مانتے ہیں، اور یہ کہ اس کے بغیر ایمان نہیں مکمل ہو سکتا، اس وجہ سے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں۔ یہ ہو گیا عقیدت میں ماننا۔ اور ایک ہوتا ہے بصیرت میں ماننا، پورے یقین کے ساتھ ماننا، پورے شرح صدر کے ساتھ ماننا، صرف جو ہے دماغ سے نہیں بلکہ دل اور دماغ سے ماننا اس بات کو کہ واقعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم بڑا، اپنا نبی، اپنا رسول، اپنا امام، اپنا اسوہ اور اپنا قائد اور ہر اعتبار سے بڑا کیوں مانتے ہیں، یہ ہمیں بھی تو پتہ ہو۔ تو لہٰذا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کو جاننا یہ ایک قدم ہے، پہلا قدم ہے، جو الحمدللہ ہمارے یہاں پر تفصیل سے ہو چکا ہے۔ دوسرا قدم یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننے کے بعد آپ کی تعلیمات کو جاننا، کہ آپ کی تعلیمات کو جاننا یہ اصل ہے۔ ورنہ اگر ہم نے صرف آپ کے نام کو جانا، اور یقیناً آپ کے نام پر جان اور مال قربان کرنے کے لیے تیار ہونا بہت بڑی بات ہے، لیکن یہ عقیدت والی بات ہے۔ اگر آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خود کی زندگی اور سیرت اور احادیث اٹھا کر دیکھیں گے تو وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو صرف عقیدت پر جمع نہیں کیا تھا بلکہ بصیرت پر جمع کیا تھا، کہ صحابہ حضور سے محبت اس لیے کرتے تھے کہ آپ کی جانب سے ان کو اتنا کچھ ملا تھا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے علم ملا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے تربیت ملی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان زمانے جاہلیت میں رہنے والے بے نام اور گمنام لوگوں کو سب سے زیادہ نامدار، سب سے زیادہ اعلیٰ مقام پر پہنچایا تھا۔ اس وجہ سے صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے تھے پوری بصیرت کے ساتھ۔ تو ہم امتی ہونے کی حیثیت سے بھی ضروری ہے ہم پوری بصیرت، پورے شرح صدر کے ساتھ، دل اور دماغ کے ساتھ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں۔ اس کے لیے راستہ ہے آپ کی تعلیمات کو جاننے کا۔ جب تک ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو نہیں جانیں گے تب تک کہ ہمارے اندر وہ بصیرت نہیں پیدا ہوگی۔ اور پھر آج دیکھیے دنیا میں اس وقت جو حالات اور ماحول ہمارے آس پاس میں چل رہا ہے وہ یہی چل رہا ہے کہ مسلمان کس بات سے مشتعل ہوتے ہیں، مسلمانوں کو کس بات سے غصہ آتا ہے۔ یقیناً مسلمانوں کو غصہ آتا ہے اللہ کے بارے میں کچھ کہہ دینے سے، رسول اللہ کے بارے میں کچھ کہہ دینے سے، اولیاء اللہ کے بارے میں کچھ کہہ دینے سے، کتاب اللہ کے بارے میں کچھ کہہ دینے سے۔ تو لہٰذا باطل طاقتیں یہ ساری چیزیں جانتی ہیں، مسلمانوں کی نفسیات کو سمجھتی ہیں، تو اس وجہ سے وہ کسی نہ کسی ایسے موضوع کو چھیڑ دیتے ہیں، کسی نہ کسی ایسی بات کو چلا دیتے ہیں تاکہ مسلمانوں کو ٹھیس لگے، تاکہ مسلمان جذبات میں آ جائے، تاکہ مسلمان کسی طریقے سے آپے سے باہر ہو جائے، کنٹرول سے باہر ہو جائے۔ حالانکہ اسی مسلمان سے پوچھا جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہاری محبت کیوں ہے، بھئی اتنا جوش کیوں ہے ان کی ذات سے متعلق، تو اگر آپ اس کو چند سوالات کریں گے وہ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ وہ مسلمان کوڑا نکلے گا کہ اس کو کچھ نہیں پتا ہوگا۔ تو گویا کہ باطل مسلمانوں کے جذبات سے کھیلتا ہے، مسلمانوں کے جذبات سے کھیلتا ہے کہ مسلمانوں کو اشتعال دلایا جائے، بھڑکاؤ کیا جائے اور برانگیختہ کیا جائے۔ تو جب باطل کی یہ پلاننگ ہے تو ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ ہم کو یہ کرنا چاہیے کہ نہیں، ہم پوری بصیرت کے ساتھ، پوری سنجیدگی کے ساتھ حضور کی ذات کی سیرت کو بھی جاننے والے ہوں اور آپ کی تعلیمات کو بھی جاننے والے ہوں، اور جاننے کے بعد یقیناً عمل کا نمبر آئے گا، جاننے کے بعد یقیناً دعوت کا نمبر آئے گا کہ جس شخصیت کو ساری دنیا کے لیے بھیجا گیا تھا تو اس کا پیغام ساری دنیا تک کسے پہنچانا ہے؟ اسی امت کو تو پہنچانا ہے، انہی مسلمانوں کو تو پہنچانا ہے۔ تو یہ مسلمان خود ہی اگر نبی کی ذات اور تعلیمات کے بارے میں کورے ہوں گے تو یہ کیا دوسروں تک بات کو پہنچائیں گے؟ اور یہ بات ذہن میں رکھیں، ہمیشہ انسان کی فطرت میں یہ چیز داخل ہے، اور آج انسانیت کو اس بات کی ضرورت ہے۔ انسانیت کے دنیا کے بڑے بڑے مسائل ہیں، بڑے بڑے پرابلمز ہیں جس پر حکومتیں پریشان ہیں، ان کے پاس اس کا حل نہیں ہے۔ الحمدللہ ہمارے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں، آپ کی احادیث میں، قرآن میں، دین میں ہمارے پاس ان چیزوں کا حل موجود ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم بھی نہیں جانتے ہیں اور دوسروں کو بھی نہیں بتاتے ہیں، تو پھر اس وجہ سے آج دنیا پریشان ہے، اس وجہ سے آج دنیا پریشان ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال صرف میں آپ کو بتا دوں کہ 100 سال پہلے تک مسلمانوں کی خلافت قائم تھی، جیسی کیسی بھی تھی۔ جو لوگ تاریخ سے واقف ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر 1924 تک کے مسلمانوں کی خلافت دنیا میں کسی نہ کسی شکل میں باقی رہی۔ خلافت کا مطلب یہ ہوا کہ مسلمانوں کا رعب، دبدبہ، مسلمانوں کی تہذیب، مسلمانوں کی تعلیمات، مسلمانوں کا کسی بھی طرح سے برتری دنیا پر قائم تھی اتنے سالوں تک۔ اور آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، اتنے سالوں میں کبھی بھی انسانیت کو نیوکلیئر ہتھیار بنانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ تو آپ دیکھیں کتنا بڑا نقصان ہوا کہ اگر نبی کی تعلیمات اور دین کی تعلیمات جب دنیا سے پوری طرح سے ختم کی گئی، یعنی حکومت اور خلافت جو بھی تھی
اس کو ختم کیا گیا، ان 100 سالوں کے اندر پھر جو ہے انسانیت اتنی ایک دوسرے کی دشمن ہو گئی کہ نیوکلیئر بم، نیوکلیئر ہتھیار اور انسانیت کو ختم کر دینے والی چیزیں دنیا نے ایجاد کر دی۔ تو لہٰذا یہ کوئی ترقی نہیں ہے، یہ انسانیت کا نقصان ہے۔ یہ ایک مثال صرف میں نے بتائی کہ 100 سال میں یہ نقصان ہوا کہ انسان کا احترام اور اس کو عزت دینے سے ہی دور ہو گیا، اور ایسا جان کا دشمن ہو گیا کہ ہمیشہ اصول یہ ہوتا ہے کہ فوج سے لڑتی ہے، آرمی سے جنگ کرتی ہے، عوام کو کبھی اس میں گھسیٹا نہیں جاتا۔ لیکن آج کی جنگوں کو اٹھا کر آپ دیکھیں کہ سارا زور اس پر ہے کہ عوام کو برباد کیا جائے اور عوام کو نقصان پہنچایا جائے۔ تو دنیا کے یہ جو حالات ہیں یہ بھی ہمیں مجبور کرتے ہیں کہ دنیا کے سامنے سلوشن پیش کیا جائے، کوئی حل پیش کیا جائے۔ تو وہ حل کون ہے؟ وہ حل ہے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ تو آپ کی ذات سے متعلق تو ہمارے یہاں پر بات ہو گئی، آپ کی تعلیمات کیا کیا ہیں؟ تو آپ کی تعلیمات الگ الگ حیثیت سے ہیں، الگ الگ طریقے سے ہیں کہ آپ نے رسول ہونے کی حیثیت سے کیا چیزیں بتائیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیویوں کے شوہر تھے، تو شوہر ہونے کی حیثیت سے کیا تعلیمات ہیں۔ آپ اپنے 4 بیٹیوں کے باپ تھے، تو باپ ہونے کی حیثیت سے آپ کا کیا کردار رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات معلم اور ٹیچر کی رہی ہے، تو لہٰذا معلم انسانیت کا کردار کیا رہا کہ ہر حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جاننے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ تو اس لیے آج اس کا ایک تمہید کے طور پر، مقدمے کے طور پر سب سے پہلی چیز آج ہم اس کا تذکرہ کریں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کیا تھی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے، رسول تھے یقیناً، تو 1.25 لاکھ انبیاء اکرام علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، تو لہٰذا ان میں اور ہمارے نبی میں فرق کیا تھا۔ خصوصیت کا مطلب کہ ایک ایسا کوئی وصف جو صرف انہی کی ذات میں پایا جائے، کسی اور میں نہ پایا جائے، اس کو خصوصیت کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات 2 طرح کی ہیں۔ پہلی خصوصیت ہے دنیا کے اعتبار سے، دوسری خصوصیت ہے آخرت کے اعتبار سے۔ تو لہٰذا آج ہم صرف تذکرہ کریں گے دنیا کی خصوصیات کا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اور درجہ جو اتنا بڑا ہے، تو اس بڑے مرتبے اور درجے میں آپ کی خصوصیت کیا ہے۔ تو ایسی دنیاوی 10 خصوصیات کا صرف ہم ذکر کرتے ہیں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار خصوصیات ہیں۔ علماء نے باقاعدہ اس پر مستقل کتابیں لکھی ہیں، امام سیوطی نے، امام ابن الملقن نے، اور اس طرح کے کئی بڑے اولیاء اللہ گزرے ہیں جنہوں نے اس پر صرف اس بات پر کتابیں لکھی اور موٹی موٹی کئی جلدوں میں کتابیں لکھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کیا کیا ہیں۔ تو ان میں سے صرف ہم دنیاوی 10 خصوصیات کا ذکر کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے میں ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس میں درود شریف کا ہم نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ کہ سب سے پہلے خصوصیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انسان ہونا تھا۔ سب سے بڑی شخصیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کی، انسانوں کی رہبری کے لیے بھیجا، تو ان کو فرشتہ بنا کر نہیں بھیجا، اس لیے کہ اگر فرشتہ بن کر آتے تو یہ ہمارے لیے نمونہ نہیں بن سکتے تھے، اس لیے کہ فرشتوں کے اندر گناہوں کا جذبہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ اسی طرح اگر جنات میں سے بھیجتے کسی نبی کو، رسول کو ہمارے لیے، تب بھی کام نہیں چلتا۔ ہمارے رہن سہن، ہمارا مزاج الگ ہے، جنات کا الگ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے بھیجا۔ هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ ہم نے تمہیں میں سے، تمہیں امی تھے، ساری انسانیت اس وقت امی تھی،
ان پڑھ تھی، جاہل تھی، ان میں سے ایک رسول کو، انسانوں میں سے ایک رسول کو بھیجا تاکہ آ کر قرآن کی آیات پڑھ کر سنائے اور لوگوں کو تعلیم دے۔ کیسی تعلیم دے کہ اس وقت کتب خانے کے کتب خانے، لائبریریاں کے لائبریریاں اس بات پر آپ کو بھری پڑی ملیں گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا تھی۔ تو لہٰذا آپ کو معلم بنا کر بھیجا گیا، آپ کو مزکی یعنی تزکیہ کرنے والا بنا کر بھیجا گیا، بہرحال انسان بنا کر بھیجا گیا۔ ایک آیت میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرما رہے ہیں قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو بتا دیجئے کہ میں تمہاری طرح کا ہی ایک انسان ہوں، ہاں البتہ مجھ پر وحی آتی ہے، بس اتنا فرق ہے، ورنہ جو تقاضے، جسمانی تقاضے تم کو پیش آتے ہیں، کھانے پینے سے لے کر ضروریات زندگی، وہ مجھے بھی پیش آتی ہے۔ بلکہ کفار کو بعض مرتبہ اسی پر اعتراض ہوتا تھا کہ اگر اللہ کو کسی کو بھیجنا ہے تو کسی فرشتے کو بھیج دیتے، اور یہ کیسے رسول ہے، ما لہذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسے نبی ہے، کھانا بھی کھاتے ہیں، بازاروں میں بھی جاتے ہیں۔ فرمایا کہ ہاں میں انسان ہوں اس لیے کھانا کھاتا ہوں، میں انسان ہوں، ضرورت ہے اس لیے بازار مارکیٹ جانے کی ضرورت پڑتی ہے، تو لہٰذا یہ انسانوں میں سے اس لیے بھیجا تاکہ کھانا کیسے کھانا ہے یہ حضور خود بتا سکے، مارکیٹ کیسے جانا ہے یہ خود بتا سکے، مارکیٹ جانا ہے خریدار کی حیثیت سے تو کیسے ہونا چاہیے، مارکیٹ میں دکاندار کی حیثیت سے کیسے ہونا چاہیے، یہ بھی بشر ہونے کی وجہ سے، انسان ہونے کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا پائے ہیں۔ تو اس وجہ سے پہلی خصوصیت آپ کا انسان ہونا، دوسری خصوصیت ہے آپ کا معصوم ہونا۔ اب انسان تھے لیکن آپ گنہگار نہیں تھے، آپ سے کوئی گناہ کا سرزد نہیں ہو سکتا تھا، نہ نبوت سے پہلے نہ نبوت کے بعد میں۔ بلکہ اتنا سب ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، اور آپ جو بھی بات بولتے ہیں وہ حق بولتے ہیں کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، آپ زبان سے جو بھی بات بولتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی وحی ہوتی ہے، تو لہٰذا آپ معصوم تھے۔ دوسری خصوصیت آپ کی کہ آپ کا معصوم ہونا، آپ سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہو سکتا، نہ کبھی ہوا ہے۔ تیسری خصوصیت آپ کی ہے آپ کا خاتم النبیین ہونا، رسول اور نبی تو اور بھی آئے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ختم نبوت کے تاج سے سرفراز فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ آپ رسول اللہ بنا کر بھیجے گئے اور آپ پر رسالت اور نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا، قیامت تک اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جو رسول ہونے کا دعویٰ کرے گا وہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا اور کذاب ہوگا، چاہے وہ مسیلمہ کذاب ہو، چاہے پھر وہ غلام احمد قادیانی ہو، چاہے پھر وہ شکیل بن حنیف ہو، چاہے اس کے علاوہ اور بھی دنیا میں کئی ایسے لوگ آج بھی موجود ہے جو اپنے آپ کو نبی کہلواتے ہیں، اور عجیب بات یہ ہے کہ ان کو فالوورز بھی مل جاتے ہیں، ان پر ایمان لانے والے لوگ بھی مل جاتے ہیں۔ تو اتنی صاف اور واضح بات تو بتایا کہ آپ کی تیسری خصوصیت ہے آپ خاتم النبیین بنا کر بھیجے گئے۔ چوتھی خصوصیت آپ کی یہ ہے کہ تمام نبیوں میں اور آپ میں ایک بہت بڑا فرق یہ ہے کہ تمام نبیوں سے ایک بات کا وعدہ لیا گیا۔ کیا وعدہ لیا گیا؟ کہ آپ کے زمانے میں، یعنی ان نبیوں سے وعدہ لیا گیا اگر تمہارے زمانے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں تو تم ان کا ساتھ دو گے، تم ان کی نصرت کرو گے، تم ان پر ایمان لاؤ گے۔ وَإِذَا قَضَى اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتَكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، پھر اس کے بعد تمہارے پاس رسول آ جائے، یعنی تمہیں کتاب دینے کے بعد بھی تمہارے پاس رسول آ جائے تو تم پر ضروری ہے کہ تم اس رسول پر ایمان لے آؤ۔
حالانکہ اللہ کو پتا تھا یہ سب سے آخری رسول ہوں گے، لیکن پھر بھی نبیوں سے یہ وعدہ لیا کہ اگر تمہارے زمانے میں آئیں تو تم ان پر ایمان لاؤ گے، تم ان کی مدد اور نصرت کرو گے۔ چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے جو تشریف لائیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے، آپ ہی کو رسول مانیں گے، بحیثیت امتی آپ آئیں گے، نبی بن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نہیں آئیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا زمانہ ختم ہو گیا، اب جو آئیں گے امتی بن کر آئیں گے۔ تو یہ چوتھی خصوصیت تھی کہ آپ کے بارے میں دوسرے نبیوں سے بھی وعدہ لیا گیا۔ پانچویں خصوصیت قرآن میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اور صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کی قسم کھائی ہے کہ لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہاں پر لعمرک آپ کی عمر کی قسم، اس سے مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، تو سوائے آپ کی ذات اقدس کے اور کسی نبی کی قسم اللہ نے نہیں کھائی ہے۔ پھر اس کے بعد چھٹی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام نبیوں کا نام لے کر پکارا ہے، لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورے قرآن میں کہیں پر نام نہیں لیا۔ کہیں پر یا ایھا النبی، کہیں یا ایھا الرسول، کہیں یا ایھا المزمل، کہیں یا ایھا المدثر، کہیں طٰہٰ، کہیں یاسین، اس طرح القاب سے پکارا ہے، نام لے کر کبھی نہیں پکارا۔ اس کے علاوہ دیگر 9 انبیاء ہیں جن کا نام لے کر پکارا، یا آدم اسکن، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، یا زکریا، اس طرح 9 نبیوں کا نام لے کر پکارا ہے۔ لیکن قربان جائیں میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کہ اللہ نے ایک بار بھی نام لے کر نہیں پکارا، یہ آپ کی خصوصیت ہے۔ اسی طرح 7ویں خصوصیت یہ ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا فرمائے۔ موسیٰ علیہ السلام کو عصا، عیسیٰ علیہ السلام کو شفا، اور اس طرح بے شمار معجزات عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معجزات عطا فرمائے، لیکن فرق دونوں میں یہ ہے کہ پچھلے نبیوں کے تمام معجزات ان کی حیات اور ان کی زندگی تک کے تھے، ان کے بعد نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی آپ کے معجزات کو دنیا میں باقی رکھا، اور وہ کون سا معجزہ ہے؟ سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے، کہ قرآن یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ ساری انسانیت عاجز ہے، آج تک 1450 سال ہونے جا رہے ہیں، ساری سائنسی ترقیاں اور ٹیکنالوجیوں کے باوجود، اور جو ہے ساری زبان اور لسانیات کو جاننے کے باوجود، آج تک کوئی قرآن کی ایک چھوٹی سی سورت انا اعطیناک الکوثر جیسی بھی پیش کرنے سے قاصر ہے۔ تو یہ قرآن کی زبان کے اعتبار سے، اس کی حفاظت کے اعتبار سے، اس کے عمل کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے قرآن کو معجزہ بنایا، اور یہ معجزہ قیامت تک کے لیے رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالمی نبوت عطا فرما دی گئی، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ میں تم سب کی طرف رسول اور نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ قیامت تک کا زمانہ دے دیا گیا، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو تیار کیا اس بات کے لیے کہ میرے اس پیغام کو آگے تک پہنچانا ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر اعلان کر دیا کہ الا فلیبلغ الشاہد الغائب، جو حاضر ہے غائبین تک میرے پیغام کو پہنچا دے۔ تو عالمی نبوت کا مل جانا یہ آپ کی 8ویں نمبر کی خصوصیت ہے۔ پھر اس کے بعد 9ویں نمبر کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ کو اخلاق کے اور کردار کے سب سے اعلیٰ پیمانے پر رکھا، اور قرآن میں قسم دے کر فرمایا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وانک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم، کہ آپ اخلاق کے سب سے بڑے پائیدان پر، سب سے عظیم مرتبے پر آپ ہیں، آپ سے بڑھ کر اور کوئی نہیں۔ اسی کا ثمرہ اور اثر ہے۔ بہت سے نبیوں نے، پچھلے نبیوں کو جب ستایا گیا، قوموں نے انکار کیا، پریشان کیا،
ان نبیوں کو حق دیا گیا کہ آپ چاہیں تو بد دعا کریں، ان نبیوں نے بد دعائیں کی اور وہ قومیں صف ہستی سے مٹ گئی۔ آپ اندازہ کریں کہ صرف ایک واقعہ طائف کا اٹھا کر دیکھیں، کتنی تکلیف، کتنا پریشان، کتنی مایوسی کا وہ واقعہ تھا، اور اس وقت میں آپ سے کہا جا رہا ہے آپ اجازت دیں تو مکہ اور طائف کے پہاڑوں کو ملا دیا جائے، یہ نیست و نابود ہو جائے۔ فرمایا کہ نہیں، کہ کیا کہا یہاں پر؟ یہ کہا کہ اللہ میں اپنی عاجزی کا شکوہ آپ کے سامنے کرتا ہوں، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ یہ نہیں تو ان کی نسلیں یہ ایمان لانے والی، ہدایت لانے والی ہوں گی۔ یہ آپ کے اعلیٰ اخلاق کا ایک بہت بڑا نمونہ تھا جو پچھلے نبیوں سے اگر مقابلہ کیا جائے تو یہ آپ کی خصوصیت ہے۔ تو بہرحال تو یہ 9 خصوصیات ہوئی، اور 10ویں نمبر کی خصوصیت ہے جو کسی نبی کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ تعالیٰ خود اور اللہ کے فرشتے خود سب کے سب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجتے ہیں، درود کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اور اب سے نہیں، جب سے یہ آیت نازل ہوئی یا جب سے اللہ نے یہ کلام ارشاد فرمایا، ظاہر قرآن تو لوح محفوظ میں تھا، اس کے بعد 1400 سال پہلے دنیا میں آیا ہے، تو جب بھی اللہ نے یہ کلام ارشاد فرمایا اس وقت سے لے کر آج تک، اور آج سے لے کر قیامت تک اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں بھی اور میرے فرشتے بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلامتی کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ایمان والو تم بھی ہمارے ساتھ اس عمل میں شریک ہو جاؤ، اور جیسے اللہ اپنے نبی پر درود بھیجتا ہے تم بھی اپنے نبی پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرو۔ یہ سب سے بڑی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت ہے۔ اس کے علاوہ یہ تو 10 بڑی خصوصیات ہو گئی، اس کے علاوہ ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے بارے میں بتایا کہ مجھے 6 خصوصیتیں دی گئی جو پچھلے نبیوں کو نہیں دی گئی۔ اس میں فرمایا اعطیت جوامع الکلم، کہ مجھے بولنے کا ملکہ دیا گیا، میں ایک بات بولتا ہوں اس سے معانی کے سمندر نکلتے ہیں، اس سے مطلب کے دریا نکل سکتے ہیں، کہ اعطیت جوامع الکلم، مجھے بولنے کی طاقت دی گئی۔ اسی طرح فرمایا نصرت بالرعب، کہ میری مدد کی گئی رعب کے ذریعے سے، بلکہ ایک روایت میں ہے مسیرۃ شہر، 1 مہینے کے اطراف تک کے میرا رعب پہنچتا ہے۔ چنانچہ حضور کی خدمت میں کوئی پہنچ جاتا تو دشمنوں کے مقابلے میں رعب آپ کو دیا گیا۔ اسی طرح احلت لی الغنائم، میرے لیے مال غنیمت کو حلال کیا گیا، پچھلے نبیوں کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا۔ اسی طرح جعلت لی الارض طہورا ومسجدا، کہ پوری زمین کو میرے لیے پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ بھی بنایا اور مسجد بھی بنایا۔ جہاں چاہے ایمان والا پانی نہیں ہے تیمم کر سکتا ہے، تیمم کے لیے مٹی کو پاک بنا دیا، اور اسی طرح پوری دنیا میں جہاں نماز پڑھنا چاہے پاک زمین پر نماز پڑھ سکتا ہے، مسجد ہونا ضروری نہیں، مسجد تو انتظامی امر کے لیے بنائی گئی ہے۔ اسی طرح فرمایا وہ ارسلت الی الخلق کافہ، تمام مخلوق کی طرف میں بھیجا گیا، اور وختم بی النبیون، اور مجھ پر نبیوں کے سلسلے کو ختم کیا گیا۔ تو بہرحال یہ 10 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خصوصیات تھی، دنیاوی اعتبار سے ان کا تذکرہ کیا گیا۔